وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا جو مقصد ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ وہ خود کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اور اخلاق محمدی کا پیکر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور قرار دیا کرتے ہیں، اس لیے ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ جماعت احمدیہ مسلمہ سے معذرت کریں، نمبر ایک، اور دوسرا ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے تمام ناظرین سے، وہ ناظرین جو کہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہ سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب کوئی ڈنڈی شنڈی نہیں مارتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، ان تمام سے معذرت کریں، ورنہ اگر آپ معذرت نہیں کریں گے تو ہم جو آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا جو دوسرے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمارے نزدیک آپ کی ویڈیوز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ اگر آپ نے معذرت نہ کی تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ آپ ڈنڈیاں مارتے ہیں، علمی بددیانتیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، بلکہ اس پر ترا یہ کہ جھوٹوں پر لانتے بھی ساتھ ساتھ بھیجنے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پیارے بھائیو، یہ ہم ان سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان دوستوں کے لیے جن کو شاید ابھی تک پتہ نہ ہو، ہم یہ بتلا دیتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب نے انتہائی علمی بددیانتی سے کام لیتے ہوئے اور جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے 26 اگست کو، اور اس ویڈیو میں انہوں نے مولوی صاحب نے جو بہت بڑا بہتان حضرت مرزا صاحب پر لگایا ہے وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے علمی بددیانتیاں کی ہیں۔ سنیں ذرا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ غلام احمد قادیانی نے یعنی سیدنا حسین ابن علی کی بہت گستاخیاں کی ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کی ویسے تو کوئی نہیں بچا اس کی گستاخیوں سے، سب سے زیادہ اگر صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کی ہے نا تو سیدنا حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی میرے بھائیو، ان مولوی صاحب نے جہاں پر یہ جھوٹا دعویٰ کیا وہیں پر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے عوام کو یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو حوالہ جات یہ دکھلانے لگے ہیں اس ویڈیو میں یہ کاؤنٹر ویریفائی کیے ہیں، یعنی انہوں نے بہت چیک کیا ہے، تحقیق کیا انہوں نے۔ سنے ذرا۔ کر لیتے ہیں جن چیزوں کی تعویل ممکن نہیں ہے، چونکہ اب بات حسین ابن علی کی ہوئی ہے تو اس میں پیج نمبر 11 پہ انہوں نے وہ گستاخیاں، اور یہ گستاخیاں میں نے فزیکلی کتابوں سے کانٹیکسٹ کے ساتھ ویریفائی کی ہیں، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو نہیں سکتی ہیں۔ جی میرے بھائیو، کہتے ہیں میں نے یہ باتیں فزیکلی کانٹیکسٹ کے ساتھ ویریفائی کی ہیں، اور جیسا کہ پیارے بھائیو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں الحمدللہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مولوی محمد علی مرزا صاحب نے محض جھوٹ بولا ہے، انہوں نے کوئی کانٹیکسٹ کے ساتھ یہ باتیں ویریفائی نہیں کی۔ ہم مثال کے طور پر وہ 3 حوالہ جات آپ کو اس ویڈیو میں دکھلاتے ہیں جو کہ ان مولوی صاحب نے روحانی خزائن جلد 19 کے اپنی اس ویڈیو میں دکھلائے تھے۔
ان میں سے یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہ پہلا حوالہ ہے نورانی خزائن جلد 19 صفحہ 181 کا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا، یہ اوپر کی ایک لائن کے بعد محمد علی مرزا صاحب نے یہاں پہ ڈیش 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 ڈال کر یہ پوری جہاں پہ عبارت تھی جو یہ وضاحت کرتی تھی یہ کہ اگلی بات لکھی کیوں گئی ہے، وہ بات جس کے اوپر محمد علی مرزا صاحب نے اعتراض کیا، جس بات کو بیس بنا کر انہوں نے یہ کہا کہ گویا حضرت امام حسین کی حد تک کی ہے مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے، ان تمام عبارات کو انہوں نے یہاں سے نکال کر علمی بددیانتی کی، لوگوں کے سامنے ایک جھوٹے طور پر ایک پیج پیش کیا، ایک صفحہ پیش کیا، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں دکھلایا تھا پیارے بھائیو، یہ اصل صفحہ ہے صفحہ 181، اور یہ دیکھیں یہ ساری عبارات اس صفحے کے بعد یہ ہم آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں جو محمد علی مرزا صاحب کا صفحہ ہے، یہ دیکھیں تقاد السماوات، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں یہ دیکھیں تقاد السماوات صفحہ 181، اور یہ ساری باتیں جو وجہ بتلا رہی ہیں کہ کیوں مرزا صاحب نے، حضرت مرزا صاحب نے یہ فکرات کہے ہیں، ان مولوی صاحب نے یہ سارے جو ہیں اشعار یہاں سے نکال دیے، اور اس سے پچھلے صفحات پر بھی ہم نے آپ کو بتلایا تھا، باقاعدہ وجہ حضرت مرزا صاحب نے بتلائی تھی کہ کیوں یہ یہاں پہ آگے آپ نے بات کی ہے، مختصر یہ کہ یہ تمام جو باتیں یہاں پہ حضرت مرزا صاحب نے کی ہیں وہ اس حسین کے بارے میں کی ہیں جو کہ ان لوگوں نے ایک فرضی حسین بنا لیا ہے، جو کہ حضرت امام حسین کو باقاعدہ الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، ان کی گویا وہ پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مرزا محمد علی صاحب نے جھوٹ بولا، کہتے ہیں جی میں نے اس کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کیا ہے اور گویا اس کا سیاق و سباق بھی انہوں نے چیک کیا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، یہ ذرا دوبارہ سنیں۔ وہ گستاخیاں، اور یہ گستاخیاں میں نے فزیکلی کتابوں سے کانٹیکسٹ کے ساتھ ویریفائی کی ہیں، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے۔ جی پیارے بھائیو سن لیا آپ نے، کہتے ہیں انہوں نے ویریفائی کیا ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے۔ لیکن پیارے بھائیو یہ ہم جیسا کہ آپ کو دکھلا رہے ہیں، محمد علی مرزا صاحب نے اس حوالہ کے بارے میں ڈنڈی ماری، اور صرف اسی حوالہ کے بارے میں نہیں بلکہ اس سے اگلا حوالہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 193، یہاں پر بھی پہلی جو لائن ہے اس کے بعد انہوں نے پہلے شعر کے بعد انہوں نے پھر لائنیں ڈالی یہاں پہ ڈیش 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 ڈال کر، اور پوری یہ عبارتیں یہاں پر پیج 193 کی کاٹیں۔ کون سی عبارتیں کاٹیں؟ یہ والی عبارتیں پیارے بھائیو، جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ حضرت امام حسین کو جو خدا کا مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، پس اگر یہ شرک دین میں جائز ہوتا، ٹھیک ہے جی، اور تم گمان کرتے ہو کہ حسین تمام مخلوق کا سردار ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ حضرت امام حسین کی مقام کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اور جونیئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ دیکھیں صرف یہ والا حصہ یہاں سے اٹھا کر یہ سارا ڈیلیٹ کر کے سارا کاٹ کے اس کو یہاں پہ لگا دیا۔ نہیں یقین ہے آپ کو؟ جناب ہم آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھیں وَيَوْمَ فَعَلْتُمْ، اور یہ اس کے بعد وَإِنِّي قَتِيلُ الْحِبَّةِ، ٹھیک ہے جی، حالانکہ آپ دیکھ لیں پیارے بھائیو، وَيَوْمَ فَعَلْتُمْ اور وَإِنِّي قَتِيلُ الْحِبَّةِ کے درمیان یہ کتنے اشعار ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 اشعار کاٹ کر، اور پھر یہ جناب ان صاحب نے یہ حوالہ جو ہے علمی بددیانتی کرتے ہوئے میرے بھائیوں یہ حوالہ بنا کر عوام کو دکھلا دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر اسی کتاب کا یہ ہم نے صرف 3 حوالے بطور نمونہ آپ کو دکھلا رہے ہیں پیارے بھائیوں، ورنہ حوالہ جات میں انہوں نے خوب ڈنڈیاں ماری ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ یہ دیکھیں اسی کتاب کا صفحہ نمبر 194، یہ دیکھ لیں پہلا جو شعر ہے تنا ہے لسان الناس، اس کے بعد اگلا شعر یہ کون سا دکھلا رہے ہیں جو کہ نسیتم کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ اور آئیے جناب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اصل صفحہ 194 پر۔
اور یہ دیکھیں پیارے بھائیو صفحہ 194 یہ ہے تنا ہے لسان الناس، اور یہ نسیتم یہ کتنا نیچے جا کر یہ دیکھیں پیارے بھائیو، نسیتم جلال اللہ، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنے ادھر مڈل میں یہ شیر کھا گئے، 1 2 3 4 5 شیر کھا گئے. اور یہ وہ اشعار ہیں پیارے بھائیو، کیوں ان کی اہمیت کیوں ہے؟ ان کی اہمیت یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں نے جناب سیاق و سباق چیک کیا ہے، میں نے کانٹیکسٹ چیک کیا ہے، وہ گستاخیاں، اور یہ گستاخیاں میں نے فزیکلی کتابوں سے کانٹیکسٹ کے ساتھ ویریفائی کی ہیں، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. ان کو یہ حیا نہیں ہے یہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں کہ یہ جو اشعار انہوں نے کاٹے ہیں مڈل میں، یہ اشعار جو ہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اصل مضمون کیا ہے. یہ دیکھیں، تم نے حسین کو تمام انبیاء سے افضل ٹھہرا دیا، ٹھیک ہے، اور مصیبتوں اور دکھوں کے وقت تم اسی کو یاد کرتے ہو، گویا حسین تمہارا رب ہے. تو گویا وہ یہ جو یہاں پر پیارے بھائیوں جو بطلان کیا گیا ہے، جو رد کیا گیا ہے اس شعر میں، جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر ہے، یہاں پر کستوری کی خوشبو اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا ہے، اور گو کا ڈھیر ان لوگوں کے عقائد کو قرار دیا ہے، وہ ان شرکیہ عقائد کو جو کہ حضرت امام حسین کو غلو کرتے ہوئے ان کو تمام انبیاء سے افضل ٹھہراتے ہیں، اور اپنی مصیبتوں اور دکھوں کے وقت یعنی ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرک ہے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بھائیو سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ عبارتیں کاٹنی کیوں پڑی؟ ہمارا جو گمان غالب ہے، ہمیں جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ عبارتیں اگر یہ دکھلائیں گے تو یہ جو جھوٹ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں اس ویڈیو میں یہ جھوٹے طور پر یہ الزام انہوں نے لگایا ہے حضرت مرزا صاحب پر، کون سا الزام؟ یہ حقیقت بات ہے کہ غلام احمد قادیانی نے یعنی سیدنا حسین ابن علی کی بہت گستاخیاں کی ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کی ویسے تو کوئی نہیں بچا اس کی گستاخیوں سے، سب سے زیادہ اگر صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کی ہے نا تو سیدنا حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی میرے بھائیو آپ نے سن لیا انہوں نے جو جھوٹ بولا تھا. تو یہ ہم کہہ رہے تھے یہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے یہ ان کا جھوٹ ثابت ہی نہیں کر سکتے تھے اگر یہ عبارات نہ کاٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اصل صفحہ دکھا دیتے پیارے بھائیو تو یہ تمام پبلک نے، ساری دنیا نے یہ اشعار پڑھ لینے تھے. اور یہ دیکھیں اس میں چونکہ عربی کے ساتھ ساتھ اردو بھی موجود ہے تو اس لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ جو بڑ ماری تھی کہ مرزا صاحب نے گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ حتیٰ کہ امام حسین کی ہے، وہ ان کی یہ بڑ وہ جھوٹی ثابت ہو جانی تھی. ٹھیک ہے جی. اس لیے انہوں نے یہ ساری حرکات کی ہیں اور علمی بددیانتیاں کی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. پیارے بھائیوں ہم نے تو صرف چند صفحات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ سے چھپائے ہیں. جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے جواب میں، ہم اس ویڈیو کا لنک اپنی اس ویڈیو کے ساتھ بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے. جس دوست نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کس قدر اس بندے نے اس ویڈیو میں جھوٹ بولا ہے. اور پیارے بھائیوں یہ جو حضرت مرزا صاحب نے یہاں پہ جو باتیں لکھی ہیں ان شیعوں کے بارے میں جو شیعہ حضرت امام حسین کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، خدائی کا درجہ دیتے ہیں، ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ تو ان باتوں کو خواہ مخواہ آپ نے جھوٹے طور پر کہہ دیا کہ یہ گستاخی کی ہے، حالانکہ کیا یہ بات درست نہیں کہ جب بھی شرکیہ عقائد کا رد مذاہب کی دنیا میں کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور یا اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں یا اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں انہوں نے بڑی ہی شدت کے ساتھ ہمیشہ شرک کا رد کیا ہے اور شرکیہ باتوں کا رد کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد ایسی آیات ہیں جن میں معبودان باطلہ کا جو رد کیا گیا وہ بڑی شدت سے کیا گیا اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا
کوئی خیال نہیں رکھا کہ کس شخص کو یا کس شخصیت کو وہ لوگ جو ہیں جو مشرک ہیں وہ اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام شخصیات کے بارے میں جو ہے جب ان کا رد کیا ہے تو جیسا کہ ہم نے کہا بڑی شدت سے کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بات صحیح نہیں, کیا یہ بات درست نہیں پیارے بھائیوں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, صبغۃ اللہ, کہ اللہ کا رنگ پکڑو. اور حضرت مرزا صاحب جو ہیں جن کا یہ پاک کلام ہے پیارے بھائیوں وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں الحمدللہ, اور نبی سے زیادہ اپنے پیارے خدا کے لیے کس کو غیرت ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے پیارے بھائیوں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے اس کلام میں ان شیعہ فرقوں کا, ان شیعہ اشخاص کے جو شرکیہ عقائد ہیں ان کا بڑی شد و مد کے ساتھ رد کیا, اور اس رد کرنے میں واقعی حق ادا کر دیا الحمدللہ. اور پیارے بھائیوں ایک اور بہت اہم بات, یہاں پر حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ کسی شخصیت کا رد نہیں کر رہے, یعنی یہ نہیں کہ حضرت امام حسین کے جو اصل مقام ہے اس کا رد کر رہے ہیں, ہرگز نہیں, بلکہ آپ تو یہاں پر جو شرکیہ عقائد ہیں ان کا رد کر رہے ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے پیارے بھائیوں. شرکیہ عقائد چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی رکھے یا حضرت امام حسین کے بارے میں, نیک لوگ جب بھی اس کا رد کریں گے تو بڑی شد و مت کے ساتھ کریں گے. اور یہی وجہ ہے پیارے بھائیوں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ سے بھی پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست نہیں کہ ہمارے پیارے نبی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب نجران کے عیسائی آئے تو ان کا ایک اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے یہ کیا تھا کہ آپ ہمارے یسوع کو اور ہمارے مسیح کو جو ہیں ان کے بارے میں بری زبان استعمال کرتے ہیں, گویا گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے جی, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اور کیا یہ بات درست نہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کفار مکہ وہ بھی ان کا بھی ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہی اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اب ہر شخص جو تھوڑی سی بھی تاریخ کو جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ جو کفار مکہ کے معبودان باطلہ تھے ان میں سے بعض انبیاء کو اور بعض نیک شخصیات کو انہوں نے ان کی غلو کر کے انہوں نے ان کو الوہیت کا مقام دیا ہوا تھا, خدائی مقام دیا ہوا تھا, نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس لیے پیارے بھائیوں جو بات ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر شرک کا رد کیا گیا ہے اس صفحہ 194 پر یا اس سے جو پہلے صفحات جو ہیں جو ہم آپ کو دکھلا چکے ہیں. ہمارا انجینئر محمد علی مرزا سے اب یہ سوال ہے کہ اگر ہم آپ کی یہ بات درست مان لیں, یہ جو جھوٹے طور پر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کی کہ شرک کا اگر رد کیا جائے تو گویا وہ گستاخی بن جاتی ہے, تو کیا آپ اسی کلیے کو قرآن پاک کے اوپر نعوذ باللہ اس کا اطلاق کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن پاک نے جو معبودان باطلہ کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں وہ گویا گستاخی کرتی ہے؟ یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے عیسائیوں کے خدا کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جس کے نتیجے میں نجران کے عیسائی جو ہیں انہوں نے یہ شکایت کی اور یہ شکوہ کیا کہ آپ ہمارے معبود کو جو ہیں برا بھلا کہتے ہیں, اس کے وہ گالیاں دیتے ہیں, کیا آپ یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی؟ ہرگز نہیں. اور اس لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہم تو صرف یہی کہیں گے حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بارے پیارے بھائیوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ علمی بددیانتیاں دکھلانے کے بعد اور آپ کو یہ سنوانے کے بعد کہ جہاں پر ان صاحب نے علمی بددیانتیاں کی ہیں اور جھوٹ بولے ہیں وہیں پر جھوٹوں پر لعنتیں بھی بھیجی ہیں. سنیں ذرا. لعنت اللہ علی الکاذبین. جی پیارے بھائیوں سنا آپ نے, یہ حضرت جھوٹ بھی بولتے رہے, علمی بددیانتیاں بھی کرتے رہے
اور جھوٹوں پر لعنت بھی کرتے رہے. استغفراللہ استغفراللہ. پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے جبکہ ہم نے آپ کو تمام حقائق مختصراً طور پر دوبارہ دکھلا دیے ہیں، ہم دوبارہ محمد علی مرزا صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب جب کہ ثابت ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا بلکہ آپ نے مہا علمی بددیانتیاں کی ہیں، حوالوں کو توڑا مروڑا ہے اور جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف جھوٹے طور پر نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے. اس لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اگر آپ میں واقعی اخلاق محمدی موجود ہیں، آپ واقعی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئیے اپنی اس غلطی کا تدارک کیجئے. اور کس طرح کریں؟ ایک ویڈیو بنائیں، اس میں اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کریں جو غلطیاں ہم نے عوام کو دکھلائی ہیں، اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ احمدی مسلمانوں سے معذرت کریں کیونکہ آپ نے ہمارے دل دکھائے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تمام ناظرین سے معذرت کریں. کیوں؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ کے بارے میں عوام یہ توقع رکھتی ہے کہ آپ علمی بددیانتیاں نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اس ویڈیو میں اپنے مہا علمی بددیانتیاں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، کذب بیانیاں کی ہیں اپنی اس ویڈیو میں. اس لیے اگر تو آپ حسینی ہیں جس طرح کہ آپ بار بار دعویٰ کیا کرتے ہیں، تو آئیے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، عوام سے معافی مانگیے. وگرنہ اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے یا اگر آپ نے ہمارے اس مطالبے کو نظر انداز کیا تو ہم تو یہ سمجھیں گے اور عوام یہی سمجھیں گے کہ حسینی نہیں بلکہ آپ دراصل یزیدی تبع ہیں، اور یزید کی طرح دراصل آپ کا دل کالا ہے اور آپ یزید کی طرح بد فطرت انسان ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیں گے اور عوام سے معذرت کریں گے. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.